لیے انہوں نے سب کچھ ہی ان کے سامنے اگل دیا، اوور میگرات نے کہا۔ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو ان مجرم تنظیموں کے دلوں سے سائرل کا خوف نکل جائے گا اور یہ کہ ہر کسی کے سامنے ہمارے جرائم کی تفصیل کو اگل دیں گے۔ تم فوری طور پر سپر فورس کو حرکت میں لاؤ تاکہ وہ ایلس اور ایلن کے ساتھ ساتھ ان کے سارے سیٹ اپ کو بھی ختم کر دیں اور ان تمام افراد کو بھی ہلاک کرا دو جس معاملے میں کسی بھی حیثیت سے ملوث تھے، اوور سائرل نے کہا۔ یس بگ چیف، میں یہ سب کچھ کرا لوں گا، لیکن اس لڑکی کا کیا کرنا ہے جو ابھی تک زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ رہی تو وہ کسی صورت بھی فارمولہ تحریر کر کے پاکیزیہ کے سپرد کر سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہم ڈاکٹر عبدالحسن سے تحریر کرائے ہوئے فارمولے کا کیا کریں گے؟ اس کی تو ساری ویلیو ہی ختم ہو جائے گی، اوور میگرات نے کہا۔ اس لڑکی کو وہاں سے زندہ نکلواؤ۔ اب جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ اس لڑکی نے فارمولہ تحریر کر کے پاکیزیہ کے حوالے کیا ہے یا نہیں، اس وقت تک نہ اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر عبدالحسن کے فارمولے کو فروخت کرنے کے لیے کسی ملک سے رابطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اوور سائرل نے کہا۔ یس چیف، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو کسی طرح یہاں زندہ لایا جائے جب تک اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ اس نے فارمولہ تحریر کر کے پاکیزیہ کے حوالے کیا ہے یا نہیں۔ ہم واقعی ڈاکٹر عبدالحسن کے فارمولے کو کسی ملک کو فروخت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے نمبر 2 ٹرونکو سے بات کی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق پاکیزیہ میں ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جو اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر لا سکے، اور اس کام کے لیے ہم نے کسی دوسری تنظیم پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے ٹرانکو کو حکم دیا کہ وہ سپر فورس کو پاکیزیہ لے جائے اور ہر حال میں ہسپتال اس لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے، اوور میگرات نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کی وہاں موجودگی میں ٹرانکو اور سپر فورس یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ اوور سائرل نے کہا۔ یس بگ چیف، ٹرانکو اور سپر فورس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں کہ وہ عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر ہم ٹرانکو اور سپر فورس کو پاکیزیہ بھیجتے تو وہ وہاں سے لڑکی کو لانے کے ساتھ ساتھ عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی ایجنسی یا ایجنٹ نہیں ہے جو سائرل کے خلاف ایک بھی ثبوت حاصل کر سکے، لیکن یہ عمران دنیا کا سب سے خطرناک اور ذہین ترین ایجنٹ ہے۔ اگر یہ واقعی سائرل کے پیچھے پڑ گیا تو پھر ہمارے لیے بے حد مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میری بات مانیں تو ٹرانکو کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنی سربراہی میں سپر فورس کو لے کر پاکیزیہ چلا جائے اور لڑکی کو وہاں سے لانے کے ساتھ ساتھ پاکیزیہ سیکرٹ سروس اور علی عمران کو بھی ہلاک کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ ٹرانکو اس لڑکی کو وہاں سے لانے کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں بھی کامیاب رہے گا، اوور میگرات نے کہا۔ اگر تمہیں ٹرانکو کی صلاحیتوں پر اتنا ہی یقین ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، میں ابھی سے کال کرتا ہوں اور سپر فورس کا چارج اسے سونپ کر پاکیزیہ روانہ ہونے کا کہہ دیتا ہوں، اوور سائرل نے کہا۔ تو میگرات کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمودار ہو گئے، جیسے سائرل نے اس کی بات مان کر اس کی لاج رکھ لی ہو۔ یس بگ چیف، اوور میگرات نے کہا۔ ڈاکٹر عبدالحسن سے تم نے سارا فارمولہ تحریر کرا لیا ہے یا ابھی اس کا کوئی حصہ تحریر ہونا باقی ہے؟ اوور سائرل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس سے فارمولہ نوٹ کرانے کے لیے ہم نے اسپیشل SCX مشین کا استعمال کیا تھا بگ چیف۔ اس مشین کے ذریعے اس کا دماغ کنٹرول میں لیا گیا اور پھر اس کے ذریعے دماغ سے سارا فارمولہ نوٹ کر لیا گیا، جسے تحریری شکل میں لا کر ہم نے سائرل کی اسپیشل لیبارٹری میں ڈاکٹر جیرالڈ کے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ اس فارمولے کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ فارمولہ مکمل ہے تو اس فارمولے کے پاس فوری طور پر آپ کو بھیج دیا جائے گا، اوور میگرات نے کہا۔ کتنے دنوں تک ڈاکٹر جیرالڈ فارمولے کی ریڈنگ مکمل کر لیں گے؟ اوور سائرل نے کہا۔ میری آج ہی ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ فارمولہ انتہائی پیچیدہ ہے، اسے مکمل طور پر پڑھنے میں انہیں ابھی ایک اور ہفتہ درکار ہوگا، اوور میگرات نے کہا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہفتے تک فارمولہ مجھے مل جائے گا، اوور سائرل نے کہا۔ یقیناً بگ چیف، اوور میگرات نے کہا۔ اوکے، میں ٹرانکو سے بات کر کے اسے سپر فورس کے ہمراہ پاکیزیہ بھجواتا ہوں، تم اپنے سیکشن کے بلیک ماسٹرز کو حرکت میں لے آؤ اور ایلس اور ایلن کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کی ہلاکت یقینی بناؤ جو ڈاکٹر عبدالحسن کے اغوا میں ملوث تھے، چاہے ان کا تعلق کسی شپ کے عام سے ملاحوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمران اگر ڈاکٹر عبدالحسن کی بازیابی کے لیے نکلے تو اسے ہم تک پہنچنے کا کوئی ایک سراغ بھی ملے، اوور سائرل نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی بگ چیف، اوور میگرات نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو سائرل نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اسے دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ کافی بھاگ دوڑ کر کے آیا ہو، کافی تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک کپ چائے پلا دو، واقعی مسلسل بھاگ دوڑ کر تھک گیا ہوں، عمران نے کہا۔ بھاگ دوڑ؟ لیکن آپ تو اس لڑکی سے ملنے ہسپتال گئے تھے، وہاں آپ کو کیسی بھاگ دوڑ کرنی پڑ گئی؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لڑکی سے مل کر میں سر داور سے ملنے گیا تھا، ان سے ملنے کے بعد مجھے پھر واپس ہسپتال آنا پڑا اور اس کے بعد یہاں پہنچا ہوں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران واقعی لڑکی کے ہوش میں آنے کا سن کر گیا تھا اور کئی گھنٹوں بعد واپس لوٹا تھا۔ بلیک زیرو اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران نے اپنا سر کرسی کی پشتے ٹکائے اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر میں بلیک زیرو چائے کے 2 کپ بنا لائے اور اس نے ایک کپ لا کر عمران کے سامنے میز پر رکھا اور دوسرا کپ لے کر اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔
چائے پی لیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے آنکھیں کھولی اور پھر چائے کا کپ سامنے پڑا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے کپ اٹھایا اور گرم گرم چائے کی سپ لینے لگا۔ کیا بتایا ہے اس لڑکی نے کہ جس کی وجہ سے آپ کو سرداور سے بھی جا کر ملنا پڑا، بلیک زیرو نے کہا۔ لڑکی نے جو کچھ بتایا ہے وہ ایلن کی بتائی ہوئی باتوں سے مختلف نہیں ہے۔ ایلن نے واقعی اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ سچ ہے، عمران نے کہا۔ او تو کیا فارمولا ابھی بھی اس کے مائنڈ میموری میں موجود ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ مکمل فارمولا تحریر کر سکے یا کرا سکے، لیکن جیسے ہی اس کی طبیعت بحال ہوگی تو وہ سارا فارمولا تحریر کرا دے گی، عمران نے کہا۔ فارمولا ہے کیا جس کے لیے سب کھیل کھیلا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی حامل بلیو ریز کا فارمولا ہے جسے بلیو سرکل کا نام دیا گیا ہے اور اس کا نام کوڈ بی سی ہے۔ اس بلیو سرکل کو فائر کر کے آسمان پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ بی سی کے بیک وقت کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ راڈار کا کام کرتا ہے۔ سرکل میں کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت صرف ان طیاروں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی جن کے ڈیٹا ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ ہوں گے۔ جن طیاروں کے چاہے وہ جنگی ہوں یا مسافر طیارے اس وقت تک اس بلیو سرکل سے نہ گزر سکیں گے جب تک کہ ان کی ڈیٹیل ماسٹر کمپیوٹر میں درج نہ ہو جائیں۔ اگر بلیو سرکل میں بغیر اجازت کوئی طیارہ 10 منٹ تک موجود رہتا ہے تو بلیو سرکل کی ہیٹ ریز اس طیارے کو فضا میں ہی بلاسٹ کر دے گی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا اسلحہ، وہ میزائل ہوں، ایٹم بم ہو یا ہائیڈروجن بم، بلیو سرکل میں آتے ہی وہ آٹومیٹک طور پر جام ہو جائیں گے، اور اگر بلیو سرکل میں کسی بھی ملک نے میزائل فائر کرنے کی کوشش کی تو وہ بلیو سرکل میں آتے ہی بلیو ریز کے پریشر سے اپنا رخ بدل کر آسمان کی بلندیوں کی طرف چلے جائیں گے اور خلا میں جا کر تباہ ہوں گے، جس سے پاکیشیا پر نہ تو کوئی تباہی نازل ہوگی اور نہ ہی میزائلوں کے اثرات زمین تک پہنچ سکیں گے۔ یہی نہیں، پاکیشیا سے اگر کسی ملک پر میزائل فائر کیے جائیں تو بلیو ریز سرکل کے ذریعے ان کی رفتار انتہائی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ جو میزائل 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کرتا ہے، اسے بلیو سرکل ریز کی مدد سے 1000 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے ٹارگٹ کی طرف بھیجا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او پھر تو یہ واقعی انتہائی جدید اور فول پروف ٹیکنالوجی ہے جسے پاکیشیا کا دفاعی نظام مکمل طور پر ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، یہ فارمولا قابل عمل بھی ہے اور اسے عملی شکل دینے کے لیے پاکیشیا کے پاس ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس فارمولے کے تیار ہوتے ہی واقعی پاکیشیا ناقابل تسخیر بن جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا یہ بی سی فارمولا اب بھی ڈاکٹر عبدالحسن کے پاس موجود ہے جسے سائرل نے اغوا کرایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اس فارمولے کے خالق ہیں، اس لیے مکمل فارمولا ان کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے ہی سائرل نے انہیں اغوا کروایا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سائرل تو ایک مجرم تنظیم ہے، اس کا کسی فارمولے سے کیا تعلق، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسی تنظیمیں عموماً فارمولوں کو چوری کرانے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے نامور سائنسدانوں کو بھی اغوا کراتی ہیں تاکہ انہیں دوسرے ممالک کو دے کر بھاری معاوضہ حاصل کر سکیں۔ بی سی فارمولا دنیا کا انتہائی یونیک اور نئی طرز کا فارمولا ہے جس سے کسی بھی ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کون سا ایسا ملک ہوگا جو اس فارمولے کو نہ حاصل کرنا چاہے گا۔ اس فارمولے کے حصول کے لیے پوری دنیا کے ممالک اپنے سارے خزانے تک لٹا دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ سائرل نے بھی ڈاکٹر عبدالحسن کو اغوا اسی لیے کرایا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالحسن سے فارمولا حاصل کرے اور اس سے کسی ملک کو فروخت کر کے بھاری دولت کما سکے، اور یہ ایسا فارمولا ہے کہ پوری دنیا میں اس فارمولے کے حصول کے لیے دوڑیں لگ جائیں گی اور ہر ملک کی یہی کوشش ہوگی وہ ہر صورت میں اور بھاری سے بھاری معاوضہ ادا کر کے اس فارمولے کو حاصل کرے، عمران نے جواب دیا۔ او واقعی یہ تو خطرناک صورتحال ہے، اس فارمولے پر صرف اور صرف پاکیشیا کا ہی حق ہے کیونکہ اسے پاکیشیائی سائنسدان نے ایجاد کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ڈاکٹر عبدالحسن ہیں تو پاکیشیائی نژاد لیکن وہ عرصہ دراز سے گریٹ لینڈ میں رہ رہے تھے۔ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں گریٹ لینڈ نے اہم لیبارٹری کا چارج دیا ہوا تھا جہاں وہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، اور انہوں نے گریٹ لینڈ کے لیے بھی انتہائی کارآمد اور مفید ایجادات کی تھیں جن سے گریٹ لینڈ کا دفاع بے حد مضبوط ہو گیا ہے۔ گریٹ لینڈ میں ہی ڈاکٹر عبدالحسن نے شادی کی تھی، انہوں نے وہاں شادی بھی پاکیشیائی نژاد عورت سے کی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام نسرین ہے، انہوں نے نسرین کو بے حد لاڈ پیار سے پالا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحسن کی بیوی کینسر کے عارضہ میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کا گریٹ لینڈ کے ایک بڑے ہسپتال میں علاج کیا جا رہا تھا لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ اس عورت کا تعلق چونکہ پاکیشیا سے تھا اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر عبدالحسن اسے پاکیشیا لے جائے، وہ پاکیشیا میں ہی مرنا چاہتی ہے اور وہیں مدفون ہونا چاہتی ہے۔ ڈاکٹروں نے جب اس کے علاج سے معذوری ظاہر کی تو ڈاکٹر عبدالحسن حکومت کی اجازت سے پاکیشیا منتقل ہو گئے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ ہی لائے تھے۔ کچھ ہی عرصہ میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا جسے پاکیشیا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالحسن کو ایک بار پھر گریٹ لینڈ سے آفر آنا شروع ہو گئی کہ وہ واپس گریٹ لینڈ آئیں اور اپنا کام سنبھال لیں، لیکن ڈاکٹر عبدالحسن نے گریٹ لینڈ واپس نہ جانے اور پاکیشیا میں رہ کر پاکیشیا کے مفاد کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے انکار پر گریٹ لینڈ کا نہ صرف ڈاکٹر عبدالحسن بلکہ حکومت پر بھی دباؤ پڑنا شروع ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر عبدالحسن کو ہر صورت گریٹ لینڈ بھیج دیں۔ حکومت پر چونکہ مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا اس لیے چند حکومتی نمائندوں نے ڈاکٹر عبدالحسن سے ملاقات کی اور ان سے رائے لی کہ وہ اس سلسلے میں کیا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر عبدالحسن نے وزارت داخلہ سمیت وزارت سائنس اور خاص طور پر سرداور سے ملنے کی درخواست کی۔
ان کی درخواست مان لی گئی اور پھر انہیں ایک ساتھ ان تینوں سے ملایا گیا۔ تب ڈاکٹر عبدالحسن نے ان کے سامنے بلیو سرکل کے فارمولے کا آئیڈیا رکھا۔ ان کا فارمولہ اس قدر یونیک اور حیرت انگیز خوبیوں کا مالک تھا کہ اس کا آئیڈیا سن کر سرداور تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے فوراً وزارت سائنس اور وزارت داخلہ پر زور دیا کہ ڈاکٹر عبدالحسن گریٹ لینڈ نہیں جائیں گے اور وہ پاکیشیا میں رہ کر بلیو سرکل کا فارمولہ ایجاد کریں گے۔ ان کی جان کو چونکہ خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ساری ذمہ داری وزارت داخلہ نے لے لی اور پھر انہیں ایک الگ جگہ منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی خواہش پر ایک نئی اور جدید طرز کی لیبارٹری بھی بنا دی گئی اور ڈاکٹر عبدالحسن نے اس لیبارٹری میں بلیو سرکل فارمولے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ سرداور کے بھیجے ہوئے چند اہم سائنسدان بطور اسسٹنٹ بھی موجود تھے۔ عمران نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس ایجنسی کو دی گئی تھی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کو، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا ملٹری انٹیلیجنس کی سیکیورٹی اس قدر کمزور تھی کہ ایک عام سا گارڈ مجرموں کو لے کر ان کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ گیا اور وہ مجرم ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو وہاں سے آسانی سے نکال کر لے گئے اور ان کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی سیکیورٹی کمزور نہیں تھی۔ ڈاکٹر عبدالحسن کے کہنے پر ہی سیکیورٹی کا انتظام صرف عمارت کے باہر تک محدود کیا گیا تھا، صرف چند سیکیورٹی گارڈز تھے جو عمارت کے اندر موجود تھے۔ اور چونکہ وہ گارڈ جس کا نام جواد نذیر تھا رہائش گاہ کے اندر سیکیورٹی پر مامور تھا، اس لیے وہ تمام خفیہ راستوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے مجرموں کے ساتھ مل کر رہائش گاہ کے اندر بے ہوشی کی گیس پھیلائی جس کا علم باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو نہ ہو سکا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا جب تک وہ دونوں مجرم سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر لے جا چکے تھے۔ چونکہ ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو حکومتی ایما پر چھپا کر رکھا گیا تھا، اس لیے ان کے اغوا کی خبر کو بھی چھپا لیا گیا تھا تاکہ گریٹ لینڈ تک یہ خبر نہ پہنچ سکے کہ واقعی ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی پاکیشیا میں موجود تھے۔ ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی کے بارے میں حکومت نے گریٹ لینڈ کو ایک مراسلہ جاری کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی پاکیشیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں ان کے بارے میں پاکیشیائی حکومت کے پاس کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہیں۔ گریٹ لینڈ کی چند ایجنسیوں نے بھی پاکیشیا پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی تھی کہ آیا واقعی ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی پاکیشیا میں موجود ہے یا نہیں، لیکن وزارت خارجہ نے انہیں ڈاج دینے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی، جن کے تحت ان ایجنسیوں کو بھی ایسے ثبوت مہیا کیے گئے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی راتوں رات میک اپ کر کے اور نئے نام کے جعلی دستاویزات بنا کر کافرستان نکل گئے ہیں، اور کافرستان سے نکل کر وہ کہاں گئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عمران نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات تھی تو کم از کم پاکیشیا سیکریٹ سروس کو تو اس معاملے میں اعتماد میں لیا جا سکتا تھا۔ اگر اس بات کا پاکیشیا سیکریٹ سروس کو علم ہوتا تو پاکیشیا سیکریٹ سروس فوری طور پر کارروائی کرتی اور کسی بھی طرح ڈاکٹر عبدالحسن اور اس کی بیٹی کو تابوتوں کے ذریعے ملک سے باہر نہ جانے دیتی۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالقادر نے حکومت سے خود کہہ کر ڈاکٹر عبدالحسن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس لیے سر عبدالقادر اس بات کے لیے خود کو گلٹی فیل کر رہے تھے کہ ان کے آدمی کی غداری کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں جس میں اعلیٰ حکام کے ساتھ پرائم منسٹر بھی موجود تھے، سر عبدالقادر نے گزارش کی تھی کہ وہ اس معاملے کو خفیہ رکھیں اور ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی کی بازیابی کی ذمہ داری انہیں سونپ دیں۔ چونکہ یہ سارا کام ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ اب اسے خود ہی ٹھیک کریں گے اور ہر صورت میں ڈاکٹر عبدالحسن اور ان کی بیٹی کو بازیاب کریں گے۔ اس لیے کسی اور ایجنسی اور پاکیشیا سیکریٹ سروس کو انفارم نہ کیا گیا تھا، ورنہ پرائم منسٹر سمیت تمام اعلیٰ حکام یہ کیس ہر صورت میں پاکیشیا سیکریٹ سروس کو ہی ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے۔ عمران نے جواب دیا۔ او تو پھر اب یہ کیا صورتحال ہے؟ سرداور اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے، وہ بھی حکومت کی وجہ سے خاموش تھے، لیکن اب جب کہ ہمیں اس بات کا خود ہی علم ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور ساری باتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ وہ اب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو سر عبدالحسن کو ہر صورت میں پاکیشیا واپس لایا جائے۔ اس بات پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ سر عبدالحسن کی بیٹی یہاں موجود ہے اور وہ اس سے فارمولہ تحریر کرا سکتے ہیں، لیکن یہی فارمولہ ڈاکٹر عبدالحسن کے مائنڈ میں بھی موجود ہے۔ جو دشمن ملک کے ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق تو ڈاکٹر عبدالحسن سائرل کے قبضے میں ہے اور سائرل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ سائرل نے ڈاکٹر عبدالحسن کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اسے تلاش کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، ہمت اور محنت کی جائے تو ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سائرل کون ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک سیٹ اپ ہے جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ سائرل کے خلاف جو بھی سر اٹھاتا ہے یا اس کا کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو سائرل اس کی سرکوبی کے لیے سپر فورس کو حرکت میں لے آتا ہے، اور اس سپر فورس میں کرمنل انسان ہی ہوتے ہیں، جنات نہیں، جو اچانک نمودار ہوئے اور ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا کر غائب ہو جائیں۔ ہم اپنا کام اگر ڈائریکٹ سائرل کو تلاش کرنے کی بجائے اس کی سپر فورس کو تلاش کرنے سے شروع کریں گے تو ان کے ذریعے ہم سائرل تک ضرور پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ او ہاں، واقعی اگر سپر فورس کو تلاش کیا جائے تو ان کے ذریعے سائرل تک پہنچا جا سکتا ہے، اور سپر فورس کے بارے میں یہی اطلاعات ہیں کہ
ان کی कार्रवाइयां यूरोपीय ममालिक तक ही महदूद हैं, यूरोप से हटकर किसी और मुल्क में सुपर फोर्स का नाम सामने नहीं आया है, ब्लैक जीरो ने कहा। और ये सुपर फोर्स ज़्यादातर कार्रवाइयां यूरोप के मुल्क होलाविया में करती है। अब तक जितनी भी मुजरिम तंजीमों का खात्मा इस स्क्वाड ने किया है, इसका ताल्लुक ज़्यादातर होलाविया से ही था, इमरान ने होन काटते हुए कहा। हाँ, होलाविया को यूरोप में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज ठिकाना समझा जाता है। इस शहर में क्रिमिनल के सिवा किसी दूसरे को आने की इजाज़त नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका मतलब है कि अगर हमें सुपर फोर्स तक पहुंचना है तो इसके लिए हमें होलाविया जाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। चूंकि साइरल की कार्रवाइयां मुजरिम तंजीमों तक महदूद हैं, इसलिए हो सकता है कि साइरल भी इसी होलाविया में ही मौजूद हो और इसने ऐसे साइंसी इंतजाम कर रखे हों जिससे इसके बारे में ये तासुर मिलता हो कि वो किसी दूसरे मुल्क से अपने सेक्शनों को हदायत देता हो, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका इल्म तो होलाविया में ही जाकर होगा, इमरान ने सोचते हुए कहा। तो फिर अब आप क्या सोच रहे हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। यही कि होलाविया में हम ऑफिशियल तौर पर नहीं जा सकते हैं। इस शहर को बदमाशों और गुंडों का शहर कहा जाता है, जहां शरीफ आदमी जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस शहर में अगर किसी पर मामूली सा भी शक हो जाए कि इसका ताल्लुक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी से है तो इसे फौरन पकड़कर भयानक सजाएं दी जाती हैं और इसकी लाश को चौक पर लटका दिया जाता है, इमरान ने कहा। हाँ, इसीलिए इस शहर को तशद्दुद का शहर भी कहा जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वायलेंट और क्राइम का राज है, ब्लैक जीरो ने कहा। होलाविया जाने के लिए हमें भी सफाक और दरिंदा सिर्फ मुजरिम बनकर जाना पड़ेगा, वरना शायद हम वहाँ काम न कर सके, इमरान ने कहा। तो आप इस बार अपने साथ क्रिमिनल ग्रुप ले जाना चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। क्रिमिनल ग्रुप लेकर नहीं, क्रिमिनल ग्रुप बनाकर, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। एक ही बात है, इस क्रिमिनल ग्रुप में आप कैसे शामिल करेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। यही तो सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। मेरे ख्याल में होलाविया जैसी क्रिमिनल सिटी में आपको जितने अफराद साथ लेकर नहीं ले जाने चाहिए। आपके साथ जितने कम अफराद होंगे इतना ही बेहतर होगा। कम अफराद के छुपने के मौके ज़्यादा होते हैं, जबकि ज़्यादा अफराद आसानी से ट्रेस किए जा सकते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन वहां जाने से पहले मैं इस शहर के बारे में पूरी मालूमात लेना चाहता हूँ कि इस शहर का निज़ाम क्या है और इस शहर का सेटअप किसके कंट्रोल में है और वहाँ हिफाजत के क्या इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ जाने के महफूज रास्ते कौन कौन से हैं, इमरान ने सोचते हुए कहा। ये सारी मालूमात आपको कहाँ से मिलेंगी, ब्लैक जीरो ने कहा। ग्रेटलैंड में एक आदमी है, इसका नाम माइकल डॉन है। सुना है इसका ताल्लुक भी होलाविया से है। अगर वो हाथ आ जाए तो फिर हमारे लिए होलाविया जाना मुमकिन हो सकता है और हम वहाँ अपने कदम भी जमा सकते हैं। साइरल और इसके सुपर फोर्स तक पहुँचने के लिए हमें वहाँ पहले अपने कदम जमाने होंगे, इसके बाद ही हम इनके खिलाफ काम कर सकते हैं और इसके लिए जाहिर है हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इमरान ने कहा। इस दौरान अगर साइरल ने डॉक्टर अब्दुल हसन से फार्मूला हासिल कर लिया तो, ब्लैक जीरो ने कहा। डॉक्टर अब्दुल हसन कई माह से इसकी तहवील में है। डॉक्टर अब्दुल हसन से अब तक फार्मूला हासिल कर लिया गया होगा और वो फार्मूला तहरीरी शक्ल में साइरल के कब्जे में होगा। ये भी मुमकिन है कि साइरल ने फार्मूला हासिल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल हसन को हलाक कर दिया हो। हमारा मकसद साइरल से वह फार्मूला हासिल करना है और मुझे यकीन है कि अब तक साइरल ने इस फार्मूले को ओपन नहीं किया होगा। इस काम के लिए मैंने ट्रोमैन को हदायत दे दी हैं। इसने अब तक जो भी मालूमात हासिल की हैं, इसके मुताबिक ऐसा कोई फार्मूला आलमी मंडी में नहीं लाया गया है जिसकी पूरी दुनिया में धूम हो और इसकी बार्गेनिंग की जा रही हो। साइरल इस फार्मूले को ऐसे मुल्क को फरोख्त करेगा जिसकी कीमत सही दे सकता हो। ट्रोमैन के पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं कि अगर ऐसा कोई फार्मूला किसी मुल्क को फरोख्त किया गया तो वो इस मुल्क के बारे में तफसीलात हासिल कर सके। अगर हमारे मिशन के दौरान ट्रोमैन को इस बात का पता चला कि फार्मूला साइरल ने किसी मुल्क को फरोख्त कर दिया गया तो हम फौरन इस मुल्क के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे और फिर वहां से जाकर फार्मूला हासिल करेंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, इमरान ने कहा। अगर साइरल ने फार्मूला एक से ज़ायद ममालिक को फरोख्त किया तो क्या आप इन तमाम ममालिक के खिलाफ काम करेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। अब तक साइरल के बारे में जो मालूमात मिली हैं, इनके मुताबिक वो एक असूल पसंद मुजरिम है जिसने आज तक किसी को डाज नहीं दिया है। अपनी इज्जत और अपनी वकार बहाल रखने के लिए साइरल ये फार्मूला किसी एक मुल्क को ही फरोख्त करने की कोशिश करेगा। अगर इसने एक बार भी किसी मुल्क को डाज दिया तो फिर कोई भी मुल्क इस पर एतबार नहीं करेगा और इसका आइंदा किसी भी मुल्क से डील करना मुश्किल हो जाएगा और इसे अपना इमेज बनाने के लिए अपने असूलों पर कारबंद रहना पड़ेगा, तभी दुनिया में इसकी दाग कायम रह सकती है, वरना नहीं, इमरान ने कहा। फिर भी अगर हम ये सोच लेंगे साइरल एक से ज़्यादा ममालिक को ये फार्मूला फरोख्त कर दे तो, ब्लैक जीरो ने कहा, तो फिर हमें इन तमाम मुल्कों से फार्मूले हासिल करना होंगे। इस फार्मूले पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है और बस, इमरान ने ठोस लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।